ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست فرمایا. دوست یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہی، کمال یہ کہ خدا کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست فرمایا. کئی وجہ انشاءاللہ آج سے کل یا پرسوں بھی ہو سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھیے کہ آپ کو کئی دفعہ آزمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں آپ جو ہے کھڑے اترے ہیں. چاہے وہ 87 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. چاہے وہ 87 یا 90 سال تک اولاد کا نہ ملنا، پھر اولاد ملتے ہی اسے ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم آنا جہاں پر دن میں بھی لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. آج جس وقت خانہ کعبہ ہے، وہاں پہلے دن میں بھی جانے سے لوگ ڈرتے تھے، 2 لوگ جاتے تھے، اکیلے کوئی نہیں جاتا تھا. ایسے وقت میں دن کی بات تھی، ایسے وقت میں عصر کے بعد چھوڑنا، اور بالکل مغرب کا وقت ہونے والا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب تھوڑے اور بڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، تو پھر حکم ہوا قربانی کرنے کا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اس کے علاوہ بھی اور کئی آزمائشیں ہوئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اور جس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہو جائے، پھر جو ہے وہ باکمال ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے کوئی بھی آزمائش میں وہ فیل نہیں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہی معاملہ تھا. آئیں شروعات سے ہی کچھ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے ہم سماعت کرتے ہیں. جی، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جس کا آپ جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. جواب لے لیجئے، ان سے شروعات کرتے ہیں. وہ اعتراض کیا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے، جن کی بھی سنت ادا کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، تو یہ لوگ بکرے کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ ان کو بھی اسی اپنے اولاد کی قربانی کرنی چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو ان کو جواب یہی کہ پہلی بات یہ کہ صرف آزمائش کے طور پہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل دیکھنا تھا، اور اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ بات رکھی تھی کہ مولا تو نے خلیل کہا ہے، دوست کہا ہے، اور تیرے دوست ہونے کا حقدار وہی ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرے. اور ابراہیم اپنی اولاد سے محبت کرنے لگے ہیں. ایک اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی بڑھاپے میں، تو فطری طور پہ محبت تھی. تو فرشتوں کو بھی دکھانا تھا کہ دیکھو میرا ابراہیم یقیناً اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو پھر راہ خدا میں انہیں کی قربانی مانگ لی گئی. تو پہلی بات اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں ہے بھی، جو آیت ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے. تو اصل نیت کا معاملہ تھا، پہلی بات. اور دوسری بات کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے، بلکہ دمبا ہی ذبح ہوا تھا. یہ ایک اعتراض ہوتا رہتا ہے، اس کا جواب اپنے پاس رکھیے، جواب دیجئے کہ پہلی بات کہ اولاد کو قتل ذبح کرنا مقصد ہی نہیں تھا رب کا، مقصد بس دل دیکھنا تھا. اور دوسری جو سب سے پوائنٹ کی بات، وہ کیا سمجھیں گے، نیت اور یہ سب. یہ بات کہ بھائی کہاں تم نے پڑھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ کہاں پڑھ لیا؟ حکم تھا اور آپ نے ارادہ بھی کیا، سب کچھ کیا، پر اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے. یہ ان کو سمجھائیے، اور یہ ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہت سا اعتراض کرتے ہیں ہمارے پاس، ہم تو جانتے ہیں یہ، بس کئی دفعہ یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ میں نے بتا دیا. شروعات کرتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ 10 بجے ہی آنا رہے گا میرا، 10 بجے سے 5 منٹ پہلے وغیرہ، کیونکہ اب عشاء کا ٹائم اور بڑھ گیا ہے. کل سے آج ٹائم بڑھا دیے ہیں. تو آئے دیکھیں، ہم لوگ یہیں سے سماعت کرتے ہیں. آپ کے بارے میں ایک شعر ہے، مشہور شعر ایسے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو ہوا ہی جس چراغ کی حفاظت کرے، اسے کون بجھا سکتا ہے؟
تو یہی معاملہ تھا. تو آئیں دیکھیں، شروعات کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا. دیکھیں آپ، راہ خدا میں اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں، قدم قدم پہ پریشانیاں آئیں گی، قدم قدم پہ ہمیں آزمایا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. قدم قدم پہ آزمایا جائے گا، قدم قدم پہ زمانہ ٹیسٹ لے گی، ہماری ٹیسٹ لے تو لیکن جو اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر جیسا بھی ٹیسٹ لینا ہو لے لو، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا آئے دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نمرود کو کاہنوں اور نجومیوں نے خبر دی کہ اس سال آپ کے ملک میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو آپ کے دن کو بدل کر رکھ دے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی کاہنوں اور نجومیوں نے، جو پہلے ہیں دیکھ کر بتانے والے، وہ بتا دیتے ہیں کچھ جو ہے اشارے میں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری جو سلطنت کو بدل کر رکھ دے گا، اور اس کے ہاتھوں آپ کی حکومت کا زوال مقدر ہے. یہ سن کر نمرود گھبرا گیا. ظاہر سی بات ہے بھائی، اس نے پورے ملک میں اپنے کارندے بھیج دیے اور انہیں حکم دیا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے. آئے دیکھیں، دوست ہونا اتنا آسان نہیں ہے. ذرا سوچیں آپ، کتنا دل اداس ہو جائے، آج راہ خدا میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. فطری چیز ہے، تکلیف مجھے بھی ہو جاتی ہے. ابھی ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے نہیں، اور یہاں کوشش، دشمن ان کے پیچھے لگ گئے. اور دشمن پیچھے بھی کیسے لگے؟ جان کے پیچھے لگے. کس کے پیچھے لگے؟ جان کے پیچھے، کہ وہ بندہ اس دنیا میں آنے ہی نہ پائے. کاہنوں نے بتا دیا تھا اسی سال وہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے. اس نے کیا کیا؟ لگا دیا تھا جس گھر میں بچے کی ولادت ہو اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے. معاملہ ایسا ہی ہوتا رہا، کتنے بچوں کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد اتنے پہ بس نہیں، اس نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اس عرصے میں مرد اپنی بیویوں سے یا حمل نہ ٹھہرنے پائے. یہاں مختصر ہے، میں نے کتاب میں یہ بھی پڑھا کہ مردوں کو جنگل میں ہی رکھ دیا تھا، اور یہ تھا کہ یہی رہنا ہے، تم لوگوں کو جانا نہیں. جی سوچیں آپ، ہم لوگ غور کریں کہ یہ کتنی وہ بات ہے. راہ خدا میں تھوڑی سی بات آئے تو تکلیف اٹھانی پڑے تو ہم یہاں پر جان پر لوگ پڑے ہیں. چاہتے نہیں کہ دنیا میں آپ کا وجود ہی ہو، اور تو سارے بچوں کو قتل کر دیا گیا. جو بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا، صرف اس لیے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. لیکن یہی تو بے وقوفی ہے. جب کائنوں نے دیکھا تھا کہ یہ دیکھا تھا کہ وہ ہوگا اور وہ کرے گا، تو آپ اسے مٹا نہیں سکتے ہو، اسے آپ مٹا نہیں سکتے ہو. تو بس انہوں نے فیوچر بتا دیا نا، لیکن فیوچر کو بدل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے. مرضی الہی، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. یہی ان کی سوچ غلط ہو گئی. تو آخر کیا معاملہ ہوا؟ آج پوچھ لیتے کہ جس کے نام حقیقت نہیں ہوا ہے، کیا اس کے نام قربانی؟ جس کے نام حقیقت نہیں ہوا سکتا ہے. تھوڑی دیر رک جائیں اگر اس کے علاوہ، کیونکہ باتیں ایسے ہی بتانی پڑتی ہے. شکریہ آپ نے پوچھا، اسی بارے سب لوگ جان گئے. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے بچوں کو قتل کرایا، اور پھر اس کے بعد مردوں کو جنگل میں کر دیا. گاؤں میں اپنے گھروں میں عورتیں رہتی. اور ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے پیچھے دشمن لگ گئے. اور پیچھے دشمن کیسے لگے؟ تکلیف دینے کے لیے نہیں، وجود ہی ختم کرنے کے، وجود ہی مٹانے کے لیے. تو دنیا میں آئے ہی نہیں، الگ کر دیا گیا، مردوں کو الگ کر دیا گیا، عورتوں کو گھر رکھا گیا ہے نا. اور لیکن اس کے تمام تدابیر ناکام رہے. اس کے کارندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی بھنک نہ لگ سکی، اور ان کی پرورش اتنی تیزی سے ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد کسی کے گمان میں بھی نہ آیا کہ اس بچے کی پیدائش اس مدت میں ہوئی ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب مولانا میراز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے
وہ معاملہ کیسے وجود میں آیا جب ہر بچے کو وہ قتل ہی کر دے رہا تھا اور یہ کہ مردوں کو الگ کر دیا تھا، تو پھر کیسے آپ وجود میں آئے؟ معاملہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اسی نمرود کے، آپ آئے دیکھیں رب کو جس سے کام لینا ہو لے لیں، جس کو سب سے زیادہ تکلیف اللہ اسی سے چاہے تو کام لے لیں۔ تو معاملہ یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے دربار میں کام کیا کرتے تھے، تھوڑا پرسنل ہے پر بتا رہا ہوں، نمرود کے دربار میں کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی اہلیہ ان کو کھانا دینے گئی تھی، پھر وہیں پہ رات کو گئی تھی تو وہیں نیند آ گئی، لیٹ بھی گئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نمرود کے محل ہی میں آپ اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، مرضی الہی دیکھیں آپ، تھوڑا سا ڈیپلی ہے پر رک کے ساتھ دیکھیں کہ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ دیکھیں آپ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جو مارنا چاہ رہا ہے اللہ اسی کے گھر میں انہیں وجود بخش رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، فرعون مارنا چاہتا تھا، آپ ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام، حضرت جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ ہی کے گھر میں آپ جو ہے وجود میں آئے، آپ ہی کے گھر میں ماں کی شکم میں آئے۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا جو ابھی ہم نے یہاں، پرورش اتنی تیزی سے ہوئی کسی کو معلوم نہیں چلا کہ عام عورتوں کی طرح معاملہ نہیں تھا، ظاہر ہی نہیں ہوا کہ آپ کی والدہ امید سے ہیں۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جی بہت بہت شکریہ۔ تو امید ہی، کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ آپ کی والدہ امید سے ہیں، اور بڑی تیزی سے سارا معاملہ ہوا اور بڑی ہی جلدی آپ کی ولادت بھی ہوئی، اور ولادت کے بعد بھی آپ بہت جلدی جلدی بڑھتے تھے۔ آپ جتنے بچے سال بھر میں بڑھتے ہیں آپ مہینے میں بڑے ہو جاتے ہیں، جتنے مہینے میں بچے بڑھتے ہیں آپ ہفتے میں بڑے ہو جاتے ہیں، جتنے ہفتے میں ہوتے ہیں۔ اور آپ کی والدہ پھر کیا کرتی، جا کر کے وہاں پر کچھ دیر کے جاتی، اور ایک جو الگ آپ کے والد نے الگ یہ نہیں مانا کہ یہ ابراہیم ہے، لیکن اولاد سے سب کو محبت ہے نا، جہاں سارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اپنے اولاد کو کیسے قتل ہونے دیں؟ تو آپ کے والد نے بھی ایک الگ کہیں ایسے بنایا تھا گفا ٹائپ کا، اسی میں آپ کی والدہ کو رکھ دیا تھا، بچے کو وہیں رکھ دیے تھے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ایسے پرورش ہوئی، ماں کے شکم میں آپ آئے نمرود کے محل میں، ولادت ہوئی تو آپ ایک الگ کہیں کنارے ایسے سمجھ لیجئے تھوڑا سا ایسے کھو ٹائپ کا تھا، اسی میں ابراہیم سلام کو آپ چھوڑ دیتی، دودھ پلا کر آپ واپس آ جاتی، اور جب جاتی تو دیکھتی کہ آپ انگوٹھا چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے، آپ وہیں اور فرشتے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں کیسی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ کو جسے پالنا مقصود ہو، جسے عزت دینا مقصد ہو، جس سے دنیا کو فتح کرنا مقصد ہو، جس سے ظالموں کو برباد و تباہ کرنا ہو، پوری دنیا مل کر کے بھی اس کے وجود کو مٹانا چاہیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ مدعی لاکھ برا چاہے، کسی کے چاہنے سے، برا چاہنے سے ہمارا برا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ وہی ہوتا ہے جو مرضی الہی ہوا۔ دیکھیں آپ، پھر میں رک کے بتا رہا ہوں، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ اس دنیا میں آئیں، بچوں کو قتل کرایا، مردوں کو الگ کر دیا، وجود میں ماں کے شکم میں کہاں آئے آپ؟ اسی کے محل میں۔ اور اس کے بعد پرورش کیسے ہو رہی ہے ذرا دیکھیں آپ، ہیں کہ بس ماں چپکے سے، ماں اور باپ کو بالکل اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ظالم کو پتہ چل گیا تو میرے بچے کو مار دے گا۔ یہ پرورش ہو رہی ہے پر رب ان کی مدد کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا میرے دوستو، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تہ خانے میں چلی گئی تھی، تہ خانہ ہوتا ہے اسی میں چلی گئی، جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور تیار کیا تھا، آپ نے تیار کیا تھا کہ وہیں پہ تم
چھپ کے رہنا. اور بچے کو ہر ماں باپ کو محبت ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں آئے. اسی تہ خانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہی رہے. روزانہ آپ کی والدہ اسی تہ خانے میں تشریف لاتی اور دودھ پلا کر واپس آ جاتی. آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے, 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں. معارج النبوہ صفحہ نمبر 310 کے حوالے سے. ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدہ سے سوال کیا, بلکہ یہ ہے بہت جلدی بڑے بھی ہو رہے تھے. تو سب سے پہلے آپ نے والدہ سے اپنے یہی سوال کیا. آئے دیکھیں, دنیا پیچھے لگی تھی, لیکن یہ جو اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا مقصد ہی الگ ہے. سوال جو آپ نے کیا, آپ کا سوال کیا تھا, فکر کیا تھی, وہ ہم سماعت کریں. کیا کہ میرا رب کون ہے, میرا رب کون ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہمارا تو الگ ہی معاملہ ہے. ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہم کیا جانیں, اس کے بارے میں ہم خوب بہتر جانتے ہیں کہ ہماری آج کی جنریشن کی کیا فکر ہے, کہ یہ کون ہے. ہم تو معلوم یہ کرتے ہیں کہ منشی پریم چند کون تھا, اس کی پیدائش کہاں ہوئی, مطلب اور بھی بہت سارے لوگ. ہم اسی کی سنجیونی سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا اور سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ کو فکر ہوئی, جس کے بارے میں آپ نے جاننا چاہا, وہ کیا, میرا رب کون ہے. اپنی امی سے, اپنی والدہ سے آپ نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ کیا کہ میرا رب کون ہے, یعنی میرا پالنے والا کون ہے. تو والدہ نے جواب دیا کہ میں ہوں. کہا کہ میں ہوں. پھر سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے. کہا اگر میرا رب تم ہو تو تمہارا رب کون ہے. تو والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تمہارے والد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد کا رب پالنے والا کون ہے. بتائیے, سب سے پہلے سوال. اور یہ نہیں کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا, نہیں, تسلی جب تک نہیں ہوگی نہیں. کہا میرا رب کون ہے, والدہ نے کہا کہ میں. کہا پھر تمہارا رب کون ہے. کہا تمہارے والد. تو پھر سوال ہوا کہ میرے والد کا رب کون ہے. تو آپ کی والدہ نے فرمایا خاموش رہو, اور کوئی جواب نہ دے سکیں. جب بڑے چھوٹوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو انہیں ڈانٹ دیتے ہیں, انہیں خاموش کرا دیتے ہیں. بڑوں نے جواب نہیں دیا, ڈانٹ دیا, اور اپنے شوہر سے جا کر کے کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا, وہ فرزند یہی ہے. دیکھیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے جا کر کہا کہ یہ فرزند وہی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کو بدل دینے, دین بدل دینے کے بارے میں ہو گیا ہے. اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتا دیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام تہ خانے سے باہر تشریف لے آئے تو اس وقت سورج غروب ہوا اور آسمان پر ستارہ طلوع ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہے, تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا, جس کو قرآن نے کریم نے بھی بیان کیا ہے. یعنی آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہا نہیں, بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب نکلے تو آپ نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے, یہ سب کو روشنی دے رہا ہے, یہ میرا خدا ہے. پھر جو شام کو وہ ڈوب گیا, کان میں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر رات کو چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا, چاند کو دیکھا, کہا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. آخر کار آپ نے استدلال کیا کہ جو ڈوب جائے, جو کسی دوسرے کا محتاج ہو, وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اس عمر میں آپ کے اندر یہ صلاحیت تھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اور مولانا بھی انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے, حافظ و مولانا سرفراز احمد علیمی صاحب. اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. تو آپ نے یہی پہلے سوال کیا, یہی دیکھا, کہا کہ نہیں یہ سب نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں, میرا اللہ وہ جس نے سورج کو بھی بنایا, چاند کو بھی بنایا, زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, سب. اور فرمایا کہ اے لوگوں, چاند اور سورج اور ستارے معبود نہیں ہیں جو کبھی ڈوبے اور پھر نکلے, اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند, سورج اور ستارے غلط ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے.
اور کیسے ہاتھ بنے بعد یہ معاملہ ہے. امید ہے صفا صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. اس سے پہلے سوال بھی رب کے بارے میں اور سب سے بڑی پہلے فکر جو ہے وہ اللہ کے پہچانے کے بارے میں. رب ہے کون؟ میرا پالنے والا ہے کون؟ کس نے مجھے پالا ہے؟ تب کچھ پرابلم ہے کیونکہ میں کچھ ہو سکتا ہے نیٹ ورک ایشو ہو. ایک دو بار ایشو تو ہوا ہے لیکن اسی شک کی بنیاد پر کہ کمی نہ آنے پائے آپ کوئی بھی برزن نہ ہوتا اس سے میں نے فوراً جو ہے ریچارج بھی کر لیا. انشاءاللہ یہ مولانا نہ کہ حضرت ٹھیک ہے چلیے آپ جیسا کہیں اللہ سلامت رکھے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں آپ سب سے پہلے سوال بھی اللہ کا میرا رب ہے کون؟ کون ہے میرا رب؟ اور ماں نے خاموش کرا دیا تو مان جانا چاہیے. ماں نے سب سے پہلے کہا کہ میں ہوں، مان جاتے. کہا نہیں، تمہارا رب کون ہے؟ نہیں مان. ماں نے خاموش کرا دیا، ڈانٹ دیا، پھر بھی آپ جو ہے آپ کو تسلی نہیں کی بلکہ آپ تلاش میں رہے کہ آخر میرا رب ہے کون، میرا پالنے والا ہے کون، مجھے زندگی دینے والا ہے کون. یہ پوری دنیا مجھے لگی ہوئی ہے اور مجھے زندگی ملی، آخر کون ہے؟ جہاں سارے بچے کو قتل، مفہومی ترجمہ، سارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، مردوں کو الگ رکھا جا رہا ہو عورتوں سے، آخر وہ کون ہے جس نے مجھے وجود دیا، مجھے زندگی دے دی؟ تو یہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس میں پرابلم ہے. اچھا چلیے چلیے صاحب نہیں مانیں گے آپ لوگ. ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک ہو جائے. ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک ہو جائے. اور یہی معاملہ ہوا بھی. آپ جب آخر کار آپ نے بیزاری ظاہر، وہ خدا ہے جس نے سب کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد آپ نے کیا، علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. رکو نمبر 6. اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے. یہاں پہ بہت سارے لوگ تھوڑا اعتراض کرنے رہتے ہیں اور اس میں اعتراض ہے، ٹھیک ٹھاک اعتراض ہے کہ آزر ہی آپ کے والد تھے، لیکن نہیں. یا اب بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چچا کو بھی لوگ باپ کہہ دیتے ہیں، ابو کہہ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے تھا، آپ نے یا ابتی اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے باپ. تو آپ تو چچا تھے، آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت اور تیری خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. یعنی آپ نے اس سے بات کہی کہ وہ لاجواب ہو گیا. بات یہی تھی کہ ایسے وہ کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ تیرے کام آئے. تو لاجواب تو ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ بت تیری رسالت اور تیری خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں گے تو میں پھر مانوں گا. یعنی جسے تو بڑا بھلا کہہ رہا ہے، جسے میں خدا مان رہا ہوں، اب میرے خدا اگر تیرے خدا کے کوئی قرار کریں گے تبھی میں تیرے خدا کو مانوں گا. نہیں، اجڑی میں دل اور پھیپھڑے شمار نہیں. آپ یہ کھا سکتے ہیں، دل کھا سکتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، کچا بھی کھاتے ہیں، زندہ لوگوں کا بھی کھاتے ہیں. تو آپ کھا سکتے ہیں. دل اور پھیپھڑا اس میں اوجھڑی میں نہیں ہے، الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحب؟ تو یہ معاملہ ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے جب یہ چچا نے آپ کی بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام تو سے آواز آئی سبحان اللہ. آپ نے چچا کہا کہ جن خداؤں کو میں پوچھتا ہوں تم کہہ رہے کہ میرے خدا نہیں، تو اب یہی خدا تیرے خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں گے تبھی میں تیرے خدا کو مانوں گا. یہ دیکھیے کتنا ہارڈ رکھ دیا گیا اپنے اعتبار سے، لیکن اللہ والوں کے لیے اس کے ساتھ اللہ ان کے لیے کچھ بھی ہارڈ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے آواز آئی. معارج النبوہ کے صفحہ نمبر 319 پر ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تمام بتوں سے اور ابراہیم علیہ السلام یہ تو کہنے لگا اے ابراہیم تو بہت ہے اور ایمان نہ لے آیا.
मामला होता है ना, पहले तो कह देते हैं अगर तुम ऐसा किए, जैसे कुछ लोग कह देते हैं अभी कुछ कोई सामान मांगो तो कहते हैं कि अभी लाओ 5,000 तो अभी मैं तुमको दे दूंगा, अगरचे वो 50,000 का सामान हो। लेकिन कभी कभी इंसान सोचता है सामने वाले को फकीर समझ के कह देता है इसके पास क्या पैसा होगा, और कह दिया लाओ अभी 5,000 तो मैं तुमको दे दूं, और कहीं वो निकाल के दे दे, हालांकि अब देना पड़े, लेकिन इंसान फिर टाल मटोल करने लगेगा, अरे नहीं तुम जो है जादूगर हो। जी दिक्कत हो रही है, जी दिक्कत हो रही है, मैं क्या ही बताऊं, दिक्कत हो रही है। और अब वो मुझे दिक्कत पता नहीं था और चलता भी नहीं, क्योंकि जब दिक्कत हो तो यही लगता है कि शायद एमबी खत्म है, इसलिए मैंने रिचार्ज भी करा लिया कि दिक्कत ना हो। पर जो है अब क्या करें, ये कर लें थोड़ा साफ हो सकता है ना आए, थोड़ा एमबी को कम कर रहे हैं, अब क्या करें। कुछ इशू, आखिर ऐसा क्यों इशू हो रहा है आज, कुछ ऐसा है भी नहीं, ना गर्मी ही है ना आंधी तूफान है, जब नेटवर्क सही नहीं है क्या। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ तो हो सकता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, और समझ में, हाँ हाँ बात सही है, सही है। आज दिन में भी नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैंने ध्यान दिया, नेटवर्क इशू था दिन में। मैं कुछ चला रहा था तो कुछ देर के बाद रुक जा रहा था फेसबुक वगैरह में। तो जैसा कहें आप लोग, बात चल रही कि नहीं, ऐसा हो कि तो बताने के लिए आए हैं कुछ बातें, कुछ तो पॉइंट वगैरह के साथ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं थोड़ा सा आराम, कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा, एमबी लो कर लें सेटिंग में जा करके, ताकि आवाज तो कम से कम हम तक आए। तो माना नहीं, तो हजरात, नमरूद की कौम का साल में एक ईद का दिन होता था, जिसको वो मेले के तौर पे मनाते थे, मशहूर है। हाँ तो वही सब इशू कुछ हो रहा है, आधी तूफान तो नहीं उठ गया है, अभी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे टेंशन लग रहा है कि बिना वजह 33 रुपए का रिचार्ज करा, यानी दिक्कत एमबी की नहीं थी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, समाप्त कर लें। अगर लगे कि ज्यादा दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, बिना वजह ऐसा ना हो कि ये चलता रहे और कोई फायदा मकसद भी ना हल हो। बाकी आप सब इकट्ठा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग लाइक नहीं किए थोड़ा सा लाइक कर देंगे। जी तो उसके बाद अब यही हुआ कि ये नमरूद की कौम का साल में एक बार मेला होता था, तो सब मनाते थे। एक रोज जो उनके मेले का दिन था, उम्दा लिबास पहनकर मेले में जाते और किस्म किस्म के लहो लहब यानी खेल तमाशों में मशगूल हो जाते थे। वापस होकर बुत खाने में जाते और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब मेले में जा चुके हैं और बुत खाने में बुत अकेले रह गए हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी ली और तमाम बुतों को तोड़ डाला। बल्कि इसके बारे में भी आया है कि पहले सबसे पहले कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो, तो कोई आवाज नहीं। कहा कि मैं कपड़ा नहीं है मेरे पास, कपड़ा दो, कोई आवाज नहीं आई। तो फिर उसके बाद आपने कहा ऐसा है हमारी तो मदद नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी ही मदद कर लो, तो अब मैं तुम्हें तोड़ने जाता हूँ, अगर तुम हो तो अपने आप को बचा लो। आपने तोड़ डाला और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी को रख चले गए। जब नमरूद की कौम के लोग मेले से वापस हुए और बुत खाने में जाकर अपने बुतों की बदहाली देखी तो सब भड़क गए और कहा कि काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही का है, उसी ने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया है। जब नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो नमरूद की बारगाह का एक ये रस्म था कि जो भी आए, आदाब थे उसके बारगाह के, कि जो भी आए वो आने के बाद नमरूद का सजदा करे। जो भी आते थे वो नमरूद का सजदा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहली बार उसके दरबार में आए तो आपने सजदा नहीं किया, तो नमरूद ने आपसे कहा कि तुमने मुझे सजदा नहीं किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब ताला के अलावा किसी को सजदा नहीं करता हूं। तो नमरूद ने कहा कि तेरा रब कौन है। जी चलिए भाई, शुक्रिया।
چلیے بھائی بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تو پرمیشن دے دیں تو میں ایسے ہی آیا کروں, حالانکہ نہیں ایسے میں مزہ نہیں, فیس ویلو بھی بنانا ہے, لیکن آج کے لیے بہت بہت شکریہ. چلیے تو کہا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں. کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب کا رب تو میں ہوں. نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا, تو کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. کہا پارا نمبر 3 رکو نمبر 3 ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, یعنی جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہیں گھمنڈ میں بولا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. قال انا احیی و امیت, یہ میں بھی کرتا ہوں, لوگوں کو جلاتا ہوں, زندگی دیتا ہوں اور لوگوں کو موت دیتا ہوں, ہے نا. یہ معاملہ ہوا. آئے دیکھے چنانچہ نمرود نے کیا کیا, 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا, اور جو قید ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا, اور کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا, میں نے اس کو زندہ کر دیا. جس کی زندگی تھی رہائی اسے موت دے دیا, اور جسے مرنا تھا اسے رہا کر دیا, زندگی دے دی. اے ابراہیم دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. حضرات ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے. اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہو جائے. سوال جیسا ہو, سامنے والا جس طرح کا ہو, عقل والا ہو تو علمی جواب, اور اگر بغیر عقل والا ہو تو اس کو پریکٹیکلی جواب جو ہے دینے کی کوشش کرنی چاہیے. آئے دیکھیں تو کیا ہوا, تو لاچار ہے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے, بھانڈا کیا بولتے ہیں پھوٹ جائے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا. کیا؟ اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے, پارہ نمبر 3 رکو نمبر 3 قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. تو ٹوٹ گئی اس کی کمر, کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر. تو اب کیا معاملہ ہوا ذرا آئے دیکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے, تو اس کو پچھم سے لے آ, تو ہوش اڑ گئے کافر کے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا خدا پورب سے سورج کو نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو تو پچھم سے جو ہے سورج کو نکال دے. جی لائٹ آ گئی اور مجھے بھی کچھ راحت مل گئی. اس روم میں پنکھا وہاں ہے بیچ میں, مت پوچھیے میں کتنی پریشانی میں تھا. تو آواز تو کلیئر جا رہی ہوگی امید ہے. تو ذرا آئے دیکھیں پوری بات, اس کو نچوڑ رکھے تب بات سمجھ میں آئے گی. پہلے تو کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا, تو کہا کہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ تو میں بھی کرتا ہوں. 2 قیدی کو بلایا, جو رہا ہونے والا تھا اسے قتل کر دیا, جو قتل کرنے والا ہونے والا تھا اسے رہا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بڑا بے وقوف ہے اور اسے اس طرح جواب نہیں دے ملے گا. آپ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو تو پچھم سے سورج کو نکال دے. فبہت الذی کفر, تو پھر وہ اس کے ہوش اڑ گئے. نمرود مردود غصے میں آ کر کہنے لگا اے ابراہیم تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے. تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں, بولتے نہیں. تو بس ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا موقع. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی بڑے سے والے سے پوچھو, لگتا ہے اسی نے توڑا ہے. نمرود نے کہا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ سنتے بھی نہیں اور بولتے بھی نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم شيئا ولا يضركم.
पारा नंबर 17 रुकू नंबर 5। कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो न तुम्हें नफा दे और न नुकसान पहुंचाए। खुलासा ये कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का नमरूद मरदूद के पास कुछ जवाब न था, इसलिए आजिज और शर्मिंदा होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया। दुश्मन यही करता है, दुश्मन यही करता है, जब बात से काबू ना पाए तो फिर ताकत से काबू पाता है। आपको कैद कर लिया गया। इजाजत हो तो इसी पर पॉइंट बता दूं, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुने आप इंशाअल्लाह, में कुरान शरीफ में ये कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो सब आपको अपनी तरफ बशर कहने लगे। देखो आज के भी लोग कहते हैं कि हमारी तरह, देखो उन्होंने कहा है कि हमारी तरह बशर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा अपने आप को बशर, इसकी कई हिकमतें हैं। पहली बात ये कि रब ने ये नहीं कहा कि महबूब तुम उनकी तरह बशर हो, तुम भी और लोगों की तरह बशर हो, बल्कि रब ने कहलवाया ए महबूब तुम कहो, ए महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैकुम। आगे ये भी है, पहली बात यही कि रब ने खुद नहीं कहा कि ए महबूब तुम भी उन्हीं की तरह बशर हो, बल्कि रब ने कहा ए महबूब आप कह दीजिए। ऐसा अंदाज रब ने क्यों अपनाया, सुने और सुनते जाए, एक दो पॉइंट रख लीजिए। इसलिए कि अगर बड़ा किसी के बारे में कह दे तो दलील बन जाती है। मसलन मैं अभी, मेरे यहाँ के लोग हैं, मुझे थोड़ा बहुत हजरत हजरत इमाम साहब चाहे उस्ताद जो भी बच्चे करते रहते हैं, लेकिन अभी मेरा कोई उस्ताद कोई आ जाए मेरे और वो कहे कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा नालायक है, ये तो बहुत बड़ा बदतमीज है, ये तो ऐसा है वैसा है, उस्ताद ने ये बात कह दी तो दलील हो जाएगी। मैं कहता रहूं अपने आप को, कोई मुझे इज्जत दे और मैं कहूँ अरे नहीं भाई मैं कहाँ गुनहगार, मैं कहाँ मामूली सा इंसान, थोड़ी बहुत इल्म, बस यही। तो अगर मैं कहूँ तो ये आजिजी और इनकिसारी में बात मानी जाएगी। हम कहें कि मौला हम गुनहगार हैं, सियाकार है, खताकार है, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा कह दे ये गुनहगार है, ये सियाकार है, ये बदकार है, अब दलील बन जाएगी। पता क्या चला, बड़ा अगर कह दे तो दलील बन जाए और खुद इंसान कहे तो वो आजिजी और इनकिसारी होती है। बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, घर पे उन लोगों को कोई हाफिजी को हाफिजी कहे, बच्चियां पढ़ती है कोई उसको आलिमा साहिबा कहे तो कहे अरे नहीं हम कहा आलिमा, थोड़ा बहुत बस हम पढ़ते लिखते। और घर पे हम आ जाए कभी और कह दें अरे बहुत बदतमीज, ये पढ़ता नहीं है, नालायक है, तो अब दलील बन जाएगी। बहरहाल बड़ा जब कोई बात बताए तो दलील, और खुद इंसान अपने बारे में कुछ कहे तो आजिजी और इनकिसारी। तो ए महबूब मैं बड़ा हूँ, मैं परवरदिगार हूँ, अगर मैंने ये बात कह दी कि महबूब तुम उनकी तरह बशर हो, ये दलील बन जाएगी। इसलिए ए महबूब ये दलील ना बनने पाए, ये आजिजी और इनकिसारी में रहे, इसलिए महबूब तुम खुद ये बात कहो ए लोगों में तुम्हारी तरह बशर हो, ए लोगों में तुम्हारी तरह बशर हो। पहली बात ये। दूसरी बात बताइए कि मैं भी आपकी तरह हूं कि नहीं, आप भी मेरी तरह हैं कि नहीं, सब है, लेकिन किस एतबार से, इंसान होने के एतबार से, इंसान होने के एतबार से। लेकिन जाहिर सी बात है हम में से किसी ने एमए किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने कुछ किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो सिलाई का मास्टर है, कोई कुछ है? मैं अलग हूं तो सब जो आप है वो मैं नहीं हो पाऊंगा, तो हम सब एक ही तरह हैं। लेकिन भाई अब कोई डॉक्टर है, उससे मैं कहूं कि मैं भी आप ही की तरह हूं, लाइए आज ऑपरेशन मैं करूंगा, है तो बात कहाँ बनेगी। इंजीनियर के पास मैं जाकर के कहूं मैं भी आप ही की तरह बशर हूं, लाइए इस घर का डिजाइन मैं निकालूंगा, अगर वो दे दिया मैं निकाल दिया तो फिर वो भूल भुलैया ही बने और क्या बने।
न दरवाजा मिले, न रास्ता, न खिड़की, न सब। तो मामला यही कर, बड़ा बताए तो दलील, छोटा बताए मतलब खुद के बारे में कोई कहे कि आज ही और तुम के सारी, तो रब ने खुद नहीं कहा, महबूब से कहलवाया। और आगे उसके हैं, यही है जो बद मजहब है, वो इतना ही कहते हैं कि रब ने खुद फरमाया कुरान शरीफ में, खुद आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन आगे नहीं बताते। आगे की सेंटेंस है यूहा इलैकुम, जैसे हम सब एक ही तरह हैं, लेकिन हम में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो रब ने ऐसा भी नहीं छोड़ा अपने महबूब को तुम कहो और बस ऐसे बस सब मान ले, बल्कि पूरी बात बताओ, ये बिल्कुल अपनी तरह भी ना मान ली। क्या रब ने कहा ऐ महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यूहा इलैकुम, और तुम पर वही आती। अब बताइए क्या अब भी सब बराबर है? हम सब बराबर हैं। अब तक तो ठीक है, हम में से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब बराबर हुए इस एतबार से नहीं। आगे ये भी कि यूहा इलैकुम, महबूब ये भी बता दो कि तुम पे जो है वही आती है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, आया करिएगा। तो आगे रब ने फरमाया यूहा इलैकुम, तुम पे वही आती है। अब बताइए सब बराबर हो गए? आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब हुए, आप पर वही आती है। वही कहते हैं अल्लाह का हुक्म, अल्लाह दिल में बात डाल दे। बताइए अब बताइए, तो बात समझ आई कि नहीं? तो ये बात हो गई। आखिर रब ने ये बात कहलवाई क्यों थी? जहां बहुत सारी बात है। एक तो ये, अच्छा अरे बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हम सब यहाँ रोजाना इकट्ठा होते हैं और कुछ दिन की बातें होती हैं, दिन में भी कुछ रील वगैरह डाल देता हूँ। फेसबुक पर भी मेरा चैनल है, गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे और भलाइयों से माला माल करे। तो एक वजह तो ये थी कि आपको भूखे रखा जाता था, आपके हालात ऐसे बन गए कि आप पत्थर पेट पर बांधते। आपके साथ जालिमों ने ये मामला किया, सोशल बाइकाट कर दिया। 3 साल तक आप जो है पूरे अपने अहलो अयाल के साथ दूर पहाड़ में रहे। आपके घर वाले घास खाकर जिंदगी बसर किए। पहाड़ों में बच्चे भूख वैसे रोते थे कि उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाज मक्के के जो है आबादियों में आवाज आती थी। आप पर पत्थर मारते थे, सब इतना पत्थर मारते थे कि आपका जिस्म लहू लुहान हो जाता था और आपकी जो है नालैन मुबारक में, जूती में जो खून जम जाता था। आपको पागल कहते थे। आपके पीछे जो आवारा किस्म के बच्चे होते थे उन्हें छोड़ देते थे। आप पे ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर पे। तो इस पर ये बात हुई कि ठीक है तुम मुझे नबी नहीं मानते, 40 साल तक तुम मुझे साबित माने हो, 40 साल तक तुम मुझे अमीन माने हो। मेरे जैसा मक्के में कोई अमीन नहीं था, सादिक नहीं था, सच्चा सच बोलने वाला नहीं था, मेरे जैसा अमानतदार कोई नहीं था। और आज तुम मुझे मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे। नबी नहीं मानते, अपनी तरह बशर तो मान लो, इंसान तो मान लो। मैं रुकूंगा नहीं, बात अलग बतानी है मुझे, वरना मैं बताता ही मुस्नदी। तो एक वजह तो ये भी, कई वजह हो सकती है। एक वजह ये भी, अब मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम सहबा में हजरत अली के लिए सूरज को पूरब के बजाय पश्चिम से निकाला था कि नहीं? निकाला था ना? निकाला था, निकाला था। जब आपकी नमाज असर कज़ा होने लगी, मगरिब की नमाज, असर की नमाज कज़ा होने लगी, तो आपने दुआ की तो सूरज पश्चिम में जो डूब चुका था और फिर सूरज निकला ना, ये तो बात आप सब जानते हैं।
اب آئیے وہاں پر یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اور نمرود کو چیلنج کیا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال۔ ذرا ایک بات بتائیں، اگر نمرود پچھم سے سورج کو نکال دیتا تو اس دلیل کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو ماننا پڑتا نا خدا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کو خدا ماننا پڑتا، کیونکہ آپ نے شرط کیا رکھی تھی، اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ تو اگر وہ کر دیا انسان، کوئی کہہ دے اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ سوال کا جواب دو، سوال کا جواب اگر دے دیا تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ علم والا ہے۔ تو نمرود نکال تو نہیں پایا، سوال ہی اگر نکال دیتا تو وہ پھر خدا ماننا پڑتا۔ تو نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن یہ تاریخ کے صفحات پہ لکھے رہے کوسچن مارک کے ساتھ کہ جو بھی رب تو پورب سے نکالتا ہے، لیکن جو پچھم سے سورج کو نکال دے گا اسے بھی خدا مانا جا سکتا ہے، اسے بھی خدا مانا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں جب نکالا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھم سے سورج نکالنے کی بنیاد پر لوگ مجھے بھی خدا، اے محبوب کہیں لوگ تجھے خدا نہ سمجھ لے، اور یہ بہت جلدی خدا سمجھتے ہیں، یہ عیسیٰ کو میرے نبی کو خدا سمجھ بیٹھے، بہت جلدی یہ خدا سمجھتے ہیں۔ اے محبوب کہیں ایسا نہ ہو پچھم سے سورج نکالنے کی وجہ سے لوگ تجھے خدا سمجھ بیٹھے، اس لیے تو فرما دے قل انما انا بشر، میں خدا نہیں بلکہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اہل علم والے بھی داد دے رہے ہیں تو بالکل خوشی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات تو الگ سے تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میں آپ کو بتا دوں، اس لیے میں نے یہ بات بتا دی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی بہت بہت شکریہ۔ آگے اور بھی ایک بات ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بہرحال امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں تھا، اور اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا۔ بس رہنے دیا جائے کہ اور باتیں بہت ہیں، میرے حساب سے تو کچھ اور سماعت کر لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب باتیں ہم سماعت کر لیں جو ابراہیم علیہ السلام پورا وہاں پر جو قربانی والا خواب آپ نے دیکھا، پھر کیا معاملہ ہوا، سب باتیں ہو جائیں جیسا کہیں آپ لوگ۔ اگر اچھا جی، اور آئے صدام بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی صدام بھائی کے پاس ٹائم بہت کم رہتا ہے، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اور اچھا چلیے یہی والا واقعہ سماعت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی پہ بات ہو جائے گی اور دل خوش ہو جائے گا، اس کی گارنٹی ہے۔ پیسہ وصول تو کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ آج میرا پیسہ لگا ہوا ہے، اس طرح یہ مستی میں ایسے تفریحاً کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آج مولانا صاحب کا 33 روپیہ کیا لگ گیا ایک دم جو ہے سر پہ پہاڑ اٹھا دیے ہوئے، ایسا نہیں جی۔ یہ سماعت کر لیجئے، دل خوش ہو جائے گا، ہے نا جی۔ یہ واقعہ سماعت کر لیجئے انشاءاللہ، امید ہے کہ دل خوش رہے۔ اس وقت فری رہتا ہوں حضرت، اچھا، اور انشاءاللہ کل سے 10 ہی بجے آئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اور تھوڑا آپ سب میرے لیے دعا کر دیجئے، جس طریقے سے آپ لوگ فری ہیں اسی طریقے سے میں فریش رہوں۔ اور وہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر میں نہیں آ پایا، کوشش رہے گی میری کہ آ کر کے بتا دوں کہ میں آج نہیں آ پاؤں گا۔ اگر نہیں آ پایا تو ہو سکتا ہے سمجھ لیجئے گا کہ کسی کام میں ہے، کچھ ذمہ داران ہیں، جب ان کا آنا ہوتا ہے تو پھر کام رہتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے ان کے پاس، تو اس لیے میں نہیں آ پاتا۔ چلیے اس اعتبار سے بھی آج سماعت کر ہی لیتے ہیں، اور بھی سماعت کر لیتے ہیں، جہاں ایشو ہو فوراً بتا دیجیے گا۔ چلیے یہ واقعہ ہم لوگ مکمل کر لیتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ کل کیا پتا کل کس نے دیکھا ہے، کل کیا ہو۔ تو اب کیا ہوا، غصے میں تو آ ہی گیا، اب اس نے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے یہی کیا، جی ہاں، نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر،
ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو کتنا آزمایا گیا اور کتنی جو ہے آزمائشوں سے آپ کو گزرنا ہوا کہ اب انشاءاللہ نہیں ہوگی. کتنے جو ہے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے پیدائش کے وقت کیا معاملہ ہوا, حق بیانی کی تو قید کر لیا گیا اور اب آپ کو زندہ جلانے کی بات چل رہی ہے. جی ہاں, نمرود مردود نے حکم دیا ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر ایک چھوٹے بڑے مرد عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کرے اور جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا. جی ہاں, اللہ اکبر. کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کی. 1 ماہ کامل تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں. بتائیے وہ چہار دیواری کتنی بڑی تھی کہ 1 مہینہ پورے جوش کے ساتھ لوگ لکڑی جمع کرتے رہے. جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی. ایک بات اور سماعت کر لیجئے, اس کا مطلب دشمن کو بھی یقین تھا کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے, ورنہ ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی صاحب. ہاں, اس کا مطلب ان کو بھی یقین تھا کہ صاحب ان کو جلانے کے لیے چند لکڑیاں کافی نہیں ہے. آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے. اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل بھن کر راکھ ہو جاتا تھا. آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے اور آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا. اللہ اکبر. جی فیروز بھائی, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا شکر ہے, آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں آگ کی گرمی ایسی ہو گئی کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا, اوپر سے اندر سے نہیں, تو وہ جل بھن کر کباب ہو جاتا اور آس پاس کے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. آبادی کے لوگ اپنے گھروں میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا. بہت سارے لوگ اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے دوسری آبادی میں چلے گئے. نیٹ ورک ایشو ہوگا تو فوراً میسج کر دیجیے گا. جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی. جی یہ منجنیق ایک بڑی چیز تھی, ایسے دور سے پھینکا جاتا تھا. کیونکہ سوال پیدا ہوا نا کہ جب آس پاس لگ بھگ 5 کلو کے رینج میں, یعنی مثلا مان لیجیے یہاں پر آگ بھڑکایا گیا ہے تو یہاں سے 5 کلومیٹر دور تک جو اس کی تپش کی وجہ سے لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے, یہ ایک سوال پیدا ہوا. تو ہر جگہ یہی شیطان مردود بوڑھا آدمی بن کے پہنچ جاتا. گیا اور جا کر کے کہا کیا معاملہ ہے, تو کہا ایسی بات ہے, ہم ان کو ڈالنا چاہتے ہیں آگ میں, لیکن کیسے ڈالیں. تو وہ دیکھ چکا تھا کہ جہنم میں جہنمیوں کو کیسے ڈالتے ہیں, تو اس نے بنایا اور کہا کیسے ڈال دو. یہ آپ گلیل کی طرح سمجھ لو, دور سے ایسے ایک بنایا جاتا اس میں رکھ کے اور کھینچا جاتا, تو کھینچ کر چھوڑنے پر وہ دور جا کر کے وہاں پہ گر جائے. یہ والا معاملہ تھا. منجنیق کے ذریعے آگ میں بہرحال ڈالا گیا. تو جب ڈالا گیا تو حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا ابراہیم الک حاجت, یعنی اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے. جبریل خدمت کے لیے حاضر ہے, یعنی کوئی کام ہو تو بتائیے, کوئی حاجت ہو تو بتائیے. جبریل جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نعم اما الیک فلا, کہا ہاں حاجت تو ہے مگر اے جبریل تم سے کوئی حاجت نہیں ہے نا, حاجت ہے پر تم سے حاجت نہیں ہے. حضرت جبریل نے عرض کی آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسب من سوالی, یعنی وہ میرا حال کو خوب جانتا ہے اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے.
اے جبریل حاجت تو ہے پر تم سے نہیں، اور جس سے سوال ہے جس سے حاجت ہے وہاں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبریل آئے اور کہا کہ کچھ حاجت ہو تو بتائیں، کہا حاجت تو ہے پر تم سے نہیں۔ اور الگ کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے یہ کہا تھا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں میں جاتا ہوں وہاں کوئی نہیں جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاجت تو ہے پر جس سے حاجت ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں بھی ایک پوائنٹ سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کیا کہا تھا؟ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتائیے، کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ یہ جملہ بھی تاریخ میں رکھا رہا کہ جبریل کا یہ کہنا جہاں میں جاتا ہوں وہاں کوئی نہیں جاتا۔ لیکن شب معراج جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت جبریل کو ہی رب نے بھیجا جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، بھیجا، ہاں جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں میں جاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو بھیجا رب نے جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، براق لے کر آئے، آتے رہے، اس کے بعد ساتواں آسمان تک آئے، سدرۃ المنتہا پہ جب آئے حضرت جبریل رک گئے، کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل کیوں رک گئے؟ کہا یا رسول اللہ، جی بہت بہت شکریہ، یہاں اور بھی لوگوں کو بتا دیں، تو کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل رک کیوں گئے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب اس کے آگے آپ جائیے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا اے جبریل یاد کرو تم نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بات کہی تھی، یاد کرو وہ بات جب تم نے میرے دادا ابراہیم سے تم نے یہ بات کہی تھی کہ ابراہیم میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا ہے۔ اے جبریل آج تم کو کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اس لیے کہ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جو ہے رب سے میرے لیے یہ اذن دلا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ بہرحال اس میں یہاں بھی آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بات کہی ہی، اس کے بعد جو ہے آگ کا مالک فرشتہ آیا، اس نے ہوا کا کہا آپ کی اجازت ہو تو میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ یہ جو ہے بجھ جائے، اور بارش کا فرشتہ آیا، کہا کہ آپ کہیں تو میں اتنی بارش برسا دوں کہ آگ بجھ جائے، لیکن کہا نہیں مجھے تم سب سے ضرورت نہیں ہے، مجھے جس سے ضرورت ہے وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ بات ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرا رب جانتا ہے، ہوا کے فرشتے آئے سب آئے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا نہیں۔ ایک اور پوائنٹ یہیں پہ سماعت کر لیجئے، اجازت ہو تو اجازت لے رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ دے ہی دیں گے۔ ایک اور پوائنٹ سماعت کر لیجئے، دل خوش ہو جائے گا۔ وہ یہ پوائنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا
इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। आपने सुना होगा, जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना होगा कि गिरगिट को मारने का हुक्म है और मेढक को मारने से मना किया गया। गिरगिट को तो बचपन में बच्चे मारा करते थे, दौड़ा दौड़ा के मारा करते थे, और जुमा को मारो तो ज्यादा सवाब है। अब ऐसा क्यों है? हम लोग सोचते भी हैं कि अजीब हाल है, गिरगिट बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, इसे मारने को क्यों कहा जा रहा है? और जो है मेढक कौन सा रिश्तेदार है जिसको जो है ना मारने के लिए कहा जा रहा है? तो इन नमल आमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। अच्छा, तो अब सुनिए ऐसा क्यों है। आए देखें, जब ये आग भड़काई जा रही थी और पूरे इलाके में ये शोर कि ये आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए भड़काया जा रहा है, ये सुनते ही मेढक के दिल में जो है बेचैनी आ गई, और ये कि एक नबी को जलाया जा रहा है। तो वो आया। अब जरा बताएं, जहां 5 किलोमीटर दूर तक उसकी आग की तपिश की वजह से इंसान का जाना दुश्वार है, तो मेढक कितना दूर जा पाया होगा। लेकिन जितना दूर जा पाए वो क्या करता, जा करके अपने मुंह में किसी तालाब से पानी लेता और ला करके जहां पहुंच पाता वहीं से वो पानी फेंकता। मकसद क्या कि मैं इस आग को बुझा दूं, ये आग जलने ना पाए, ये आग किसी तरीके से बुझ जाए, है ना, ये मकसद था। मैं कह रहा हूं कि अगर वो मेढक आग के पास भी चला जाता तो उसके मुंह में जितना पानी आए, क्या वो आग बुझ जाए? नहीं बुझे। और उसके बाद कितना दूर से, 5 किलोमीटर दूर से उस पानी को डाले तो आग बुझे ना बुझे। लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी, रब ने उसकी नीयत देखी, उसकी नीयत पसंद की गई, तो फिर जो है कहा गया इसे न मारा जाए। और गिरगिट मरदूद ये क्या कर रहा था? ये वही कर रहा था, ये भी तो करीब नहीं जा पा रहा होगा, ये भी तो 5 किलोमीटर दूर ही रहा होगा, लेकिन उसे फूंक रहा था ये। अब फूकने का मकसद क्या था? लाइट गई। फूकने का मकसद क्या था? और आग भड़के। इसका मैं कह रहा हूं दोनों ने अपनी कोशिश की और दोनों नाकाम रहे। मेढक के पानी डालने से वो आग बुझ ना जाए, और गिरगिट के फूकने से वो आग और भड़के ना, लेकिन दोनों की नीयत की वजह से उनके साथ व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है। तो वहां न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां मांगने वालों की फकत नीयत देखी जाती है। इस बात को बस मुकम्मल कर दे। या नारुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, ठीक है, ऐ आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। कंजुल ईमान, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म सुनते ही आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हो गई। और मार्जिन नबुवा के सफ़ा नंबर 326 पर है, नमरूद मरदूद बुलंद मकान पर चढ़कर देखने लगा, कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलाक और आग में जलकर राख हो गए होंगे। जब देखा तो आग के तमाम शोले फूल बन गए थे, सुभान अल्लाह, और तमाम आतिश कदा गुले गुलजार बना हुआ था। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में फूलों के तख्त पर जलवागर थे। पूछा, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, किस तरह इस आग से बचकर इस नाज़ो नेमत में पहुंच गए? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। जी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? कई जगह से पढ़े रहो तो बात इधर की उधर हो जाती है। यहीं पर 1-2 पॉइंट हैं, थोड़ा सा ही है। उसके बाद आज जो है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आए देखें, इसी आयत की थोड़ी सी वजाहत समाप्त कर लीजिए और इसी पर गुफ्तगू को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो कैसे आए, एक कोई पॉइंट है, अभी जहन में बात वो आ नहीं रही है,
اب کیا بتائیں، بعد میں آئے، ابھی آ نہیں رہی ہے. یہ بات سماعت کر لیتے کہ جب ابراہیم علیہ رب نے یہ فرمایا تھا نا، یا نار کونی بردن، ہے نا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اور جب آپ نے کہا کہ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، رب نے یہ کیوں کہا؟ رب بس کہہ دیتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. رب نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو، اور اس کے بعد یہ کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں جو دن رات ہم سے کہا جائے لیکن رب کی ہم نافرمانی کریں، لیکن یہ مخلوق اللہ کی یہ سب بنائی چیزیں، یہ رب کی فرمانبرداری کا یہ معاملہ کہ صرف حکم ہوا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو دنیا کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور ٹھنڈی بھی دیکھیے کئی طرح کا معاملہ ہے. ابھی بھائی ٹھنڈا ہو، پانی بہت اچھا لگے، لیکن برف ہو نہیں اچھا لگے گا. ٹھنڈا بھی گرمی ہے، اس میں ٹھنڈا بھی، ٹھنڈے کا بھی معاملہ ایسا ہو کہ جسے ٹمپریچر برداشت کرے تو وہ فائدہ دے. لیکن اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے، ٹائٹینک جو جہاز ڈوبی، اس میں زیادہ تر لوگ کیوں مرے تھے؟ ڈوبنے کی وجہ سے نہیں مرے تھے، ٹھنڈک کی وجہ سے مر گئے تھے. پانی اتنا ٹھنڈا تھا وہاں کا کہ اس کی وجہ سے لوگ مر گئے. پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو لوگ اس کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں. تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہوئی، بہت ٹھنڈی ہو گئی. تو رب نے فرمایا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو، اور اس کے بعد پوری دنیا کی نہیں، صرف وہ آگ علی ابراہیم، جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ آگ بس ٹھنڈی ہو، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی، جیسے اے سی والی ٹھنڈی ہے نا، وہ والی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. روایتوں میں آتا ہے کہ جس آگ کو نمرود نے آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام غالباً اس میں 40 دن تک تھے تقریباً، اور پوری زندگی میں سب سے زیادہ سکون سے اسی دنوں میں تھے، ہے نا. تو جس چیز کو دنیا اللہ والوں کو پریشان کرنے کے لیے تیار کرے، اسی سے اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کو عزت اور سکون دے دیتا ہے. اس آگ کو گلزار بنایا گیا، اس میں فرشتے آپ کی خدمت کے لیے آ گئے،